وَثَلَاثٌ فِي الْبَطْنِ، اور 3 گناہ انسان کے ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے پیٹ کے ساتھ ہے۔ ان میں سے پہلا اکل مال الیتیم ظلما، وہ یتیم کے مال کو کھانا ہے ظلم کرتے ہوئے، اور فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، اور دوسرا سود کھانا ہے، وَكُلُّ مُسْكِرٍ، اور فرمایا ہر نشہ آور چیز کا استعمال یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو 3 گناہ ایسے جن کا تعلق انسان کے پیٹ کے ساتھ ہے۔ وَإِثْنَتَانِ فِي الْفَرْجِ، 2 کا تعلق انسان کی شرمگاہ کے ساتھ ہے، ایک زنا اور دوسری لواطت۔ وَإِثْنَتَانِ فِي الْيَدِ، اور 2 کا تعلق انسان کے ہاتھ کے ساتھ ہے، القتل والسرقہ، ایک قتل کرنا دوسرا چوری کرنا، اور وواحدۃ فی الرجل، ایک گناہ کا تعلق پاؤں کے ساتھ ہے، وہ الفرار من الزحف، وہ میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہ پاؤں کا گناہ ہے۔ فرمایا وواحدۃ فی جمیع الجسد، ایک کا تعلق انسان کے پورے جسم کے ساتھ ہے، اور وہ کون سا گناہ ہے؟ وعقوق الوالدین، فرمایا وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ یہ 17 قسم کے گناہ ایسے ہیں جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ یہ گناہ جن کو علماء نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، اور یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ نہیں کر لیتا۔ گناہ صغیرہ ہو تو وہ کسی بھی اچھے عمل سے معاف ہو جاتا ہے۔ وضو کرے انسان، وضو کے پانی سے انسان کے جسم کے صغیرہ گناہ گر جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے شرمندہ ہو کے رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر لیتا۔ اور جب بندہ توبہ کر لے، میرا رب فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، فرمایا جن گناہوں سے تم کو منع کیا گیا ہے، اگر ان گناہوں سے تم رک جاؤ، میرا رب فرماتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، وہ رب اتنا مہربان ہے، وہ کہتا ہے ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، رب کہتا ہے تمہارے گناہ بھی مٹا دوں گا، تمہیں عزت والی جگہ بھی عطا فرما دوں گا۔ وہ رب اتنا مہربان، بڑے اتنے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی